علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو سرمایہ ادب۔ تو اس میں آج ہم میدان کربلا میں گرمی کی شدت نظم ہے 10ویں جماعت میں موجود، اس کے شاعر میر انیس ہیں۔ اس کا شعر نمبر 7، 8 اور 9 اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کو شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت میں موجود میر انیس کی جو نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کا شعر نمبر 7، 8 اور 9 اس کی جو تشریح ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے ہمارے پاس: جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ یہ شعر ہے۔ اس ویڈیو میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ میں جب آپ اشعار کی تشریح کریں گے تو جو اس کی پریزنٹیشن ہے درست، اس کو بھی میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ شعر لکھیں گے، اس کے بعد شاعر کا نام میر انیس اور صنف سخن نظم لکھیں گے۔ چونکہ یہ نظم کا شعر ہے اس لیے یہاں ہم نظم لکھیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف کہ 4 پاؤں والے جانور گرمی سے بچنے کے لیے شام تک جھیلوں میں پڑے رہتے تھے۔ دریاؤں، ندی نالوں اور نہروں کا پانی گرم ہونے کی وجہ سے مچھلیوں نے بھی اپنا ٹھکانہ سمندر کو بنا لیا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس روز نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ برسر پیکار تھے، تو اس وقت اتنی شدید گرمی تھی کہ جانور بھی اس گرمی کو برداشت کرنے سے قاصر تھے، اور جو 4 پاؤں والے جانور ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے جھیلوں میں چھپ گئے تھے، اور دریاؤں اور ندی نالوں میں جو پانی تھا وہ گرم ہو چکا تھا اور وہاں مچھلیوں کا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس لیے مچھلیوں نے بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ سمندر کو بنا لیا تھا، یعنی سمندر میں اپنے آپ کو جا کے محفوظ کر لیا تھا۔ نیکسٹ نمبر پر شعر ہے: آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ پہلے ہم اس کے الفاظ معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آہو کا معنی ہرن ہوتا ہے، ہرن۔ کاہلے سست نڈھال، سیاہ فام سیاہ رنگ کے، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام، یعنی جو موم ہے، موم کی طرح پتھر جو ہے وہ پگھلے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح پھر اس کی جو پریزنٹیشن ہے، جب ہم تشریح کریں گے تو شعر لکھنے کے بعد شاعر کا نام لکھیں گے، میر انیس، صنف سخن نظم ہے، پھر ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ تو کیا ہے جی؟ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، یعنی ہرن گرمی کی شدت سے نڈھال ہو چکے تھے، بالکل سست پڑ چکے تھے، اور پتھر بھی گرمی کی شدت سے پگھلے جا رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں اتنی شدید گرمی تھی اور اتنی دھوپ پڑ رہی تھی کہ ہرن بھی جو تھے، جانور جو تھے، وہ بھی گرمی کی شدت سے بالکل سست پڑ گئے تھے، نڈھال ہو چکے تھے، ان میں بھی زندگی کے آثار بالکل ختم ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ پتھر جو ہے ایک سخت جان چیز ہے، وہ بھی بالکل موم کی طرح پگھلا جا رہا تھا۔ تو اس عالم میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفقائے کار ہیں، ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس گرمی میں اپنے آپ کو صبر اور شکر کیے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی شہادتیں پیش کر رہے تھے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس:
سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ پہلے ہم اس کے الفاظ میں نہیں سمجھ لیتے ہیں۔ سرخی خوبصورتی کو کہتے ہیں، پھولوں کا جو سرخ رنگ ہوتا ہے خوبصورتی۔ سبزی گیاہ سے، گیاہ کہتے ہیں گھاس کو، یعنی گھاس کی سبزی یا گھاس کی جو شادابی ہے۔ سائے کی چاہ سے، سائے کی طلب میں۔ اب ہم اس کی پریزنٹیشن کریں گے۔ شاعر کا نام میر انیس، صنف سخن نظم۔ پھر اس کا ہم مفہوم کریں گے۔ پھولوں کی جو سرخی ہے یعنی جو خوبصورتی ہے وہ بالکل ماند پڑ گئی تھی، اور سبز گھاس کی جو شادابی ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ کنوؤں کا پانی سائے کی طلب میں بالکل نیچے اتر چکا تھا۔ تو شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ اس روز اتنی سخت گرمی تھی، اتنی شدت کی گرم ہوا چل رہی تھی کہ جو پھولوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، جو اس کے اندر سرخی ہوتی ہے، وہ بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، ماند پڑ گئی تھی، اور سبز گھاس کی جو شادابی ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اور اتنی گرمی شدت کی تھی کہ جو کنوؤں کا پانی ہے اوپر کی سطح والا، وہ سائے کی تلاش میں سایہ تلاش کرنے کے لیے کنوؤں کے بالکل نیچے پیندے میں جا اترا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس عالم میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، یا آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی کہ اس گرمی میں جو ہے خود پانی جو ہے وہ بھی سائے کی تلاش میں کنوؤں میں اترا ہوا ہے، اور پھولوں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ماند پڑ گئی ہے۔ یہاں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو فرزند ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے اس گرمی میں وہ بالکل ماند پڑ گئی تھی، اور ان کے چہرے جو ہیں وہ بھی بالکل مرجھائے ہوئے تھے، اور اس سخت گرمی کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین کے لیے، دین محمدی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے عزیز طلباء ہمارے 3 اشعار 7، 8، 9۔ اس کی پریزنٹیشن کو بھی ہم نے سمجھا ہے، معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا ہے۔ تو یہ معنی اور مفہوم جو ہے، مفہوم سے ہٹ کے تشریح جو ہے آپ نے کم از کم ایک پیراگراف آپ نے اور بڑھا کے کرنی ہے، کم از کم 15-20 جو جملوں پر مشتمل ایک پیراگراف جو بنے گا۔ مزید اس میں آپ حوالے کے اشعار ایڈ کریں گے، حوالے کی احادیث مبارکہ یا کوئی آیت کا ترجمہ وغیرہ بھی